بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے۔ اللہ نے سفر ہی میں آگاہ فرما دیا منافقین آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اپنے جھوٹے اعذار پیش کریں گے۔ ہم اس لیے شریک نہیں ہو سکے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ ہمارے لیے عذر تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، حبیب کو بتا دیا یہ سب جھوٹے اعذار ہیں، آپ ان کی تصدیق نہ کیجیے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ بھی یوں جب آپ تشریف لائے کفار منافقین اعذار پیش کرنے لگے، باوجود ہے کہ آپ کو حقیقت سے حال کے آگاہی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا اور ان کے سامنے ان کا انکار نہیں فرمایا۔ پھر اللہ نے ان دیہاتیوں کا تذکرہ فرمایا جو نفاق کا شکار ہیں۔ دیہات ویسی بھی علم کی وجہ سے، علم سے دوری، اہل علم سے دوری کی وجہ سے ان میں اور زیادہ نفاق میں شدت ہوتی ہے۔ فرمایا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اسے وہ اپنے لیے تاوان سمجھتے ہیں۔ ہاں، دیہاتی سب ایک جیسے نہیں، کچھ مخلص ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ جب ان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہی اللہ کے رحمت کے مستحق ہیں۔ پھر بتایا مہاجر انصار سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور صرف جنتی نہیں، جو ان کی سچائی کے ساتھ پیروکار ہوگا اللہ نے بتایا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجر ہوں، انصار ہوں، ہجرت سے پہلے کے ہوں، ہجرت کے بعد کے ہوں، فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں اور میں ان سب سے راضی ہوں، اور ان کی سچی پیروکار بھی جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میری امت میں بے شمار گروہ اور فرقے ہوں گے اور ان کی تعداد 72-73 سے زیادہ ہوگی، ان میں ایک حق پہ ہوگا، سچ پہ ہوگا، نجات والا ہوگا۔ اور اس کی علامت کیا بتائی؟ فرمایا ان کی علامت یہ ہوگی وہ میری پیروی کریں گے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں گے، میری پیروی کریں گے، میرے صحابہ کی پیروی کریں گے۔ یعنی ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ ان کے دلوں میں میری بھی عظمت، میرے طور طریقوں کی زندگی کی بھی عظمت، صحابہ کی بھی عظمت، ان کی زندگی بھی ان کے لیے قابل اتباع ہوگی۔ فرمایا وہ نجات والا گروہ ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا ایمان والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ شخص بھی اللہ کی محبت کا اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ برا وہ ہے غلطی بھی کرے اور پھر جھوٹ سے غلط کو صحیح قرار دے، پھر جھوٹ سے اپنی غلط کو صحیح قرار دے۔ ان کی تو تعریف ہے جن کی غلطی ہو گئی لیکن اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اللہ غلط ہو گیا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک عیسائیوں کی کہنے پر منافقین نے ایک عمارت کھڑی کی اور اس عمارت کو مسجد کا نام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اس کا افتتاح فرمائیں، آپ اس کا افتتاح فرمائیں۔ پیش نظر یہ تھا کہ مسلمانوں میں اس عمارت کا تقدس بیٹھ جائے جب آپ افتتاح کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتایا یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ٹھہرنے کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے، اور یہ مسلمانوں کی سازش کی اماجگاہ ہے، اس میں آپ شرکت نہ فرمائیے۔ پھر اللہ کے نبی کا حکم ہوا اس عمارت کو جلا ڈالو اور اس کو زمین سے اس کا ملیا میٹ کر دو۔ فرمایا اس کے مقابلے میں وہ اللہ کا گھر مسجد قباء، مسجد نبوی، وہ قباء، وہاں جس کے بنانے والے بھی مخلص ہیں اور جس کو آباد کرنے بھی اللہ کے مخلص بندے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہوں جس کی بنیاد رکھنے کی بنیاد بھی اخلاص کی ہے اور جس کے اندر نمازی بھی بڑے مخلص ہیں، وہ ہے۔ مسجدوں میں فضیلت ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر بھی فضیلت ہوتی ہے۔ وہ مسجد بڑی فضیلت والی ہوتی ہے جس کے متولی اخلاص کے ساتھ مسجد کی اینٹ رکھیں، ریا نہیں، نام و نمود نہیں اور دکھلاوا نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ پھر وہ مسجد جس مسجد میں آنے والے لوگ متقی ہوں،
پرہیزگار ہوں، جس قدر زیادہ نیکی والے ہوں گے اسی قدر اس مسجد کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آپ بھی دیکھتے ہیں جس گھر میں جس گھر میں اللہ کی بندگی اور اللہ کے نبی کی زندگی کا ماحول زیادہ ہوتا ہے وہاں سکون بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں طبیعتیں کھنچتی بھی زیادہ ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے گھروں کے اندر بھی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا مسجد قباء، مسجد نبوی تو وہ مسجد ہے جس کے بنانے والے بھی روئے زمین کی بڑی مقدس ہستیاں تھیں، اور جس کو آباد کرنے والے بھی اللہ کے مقبول ترین بندے تھے، اس کی تعریف فرمائی۔ اور ان کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ وہ بڑی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی گناہوں کی نجاست سے بھی وہ پاک ہیں اور ظاہری گندگیوں سے بھی وہ پاک صاف رہتے ہیں، یہ ان کی خاص علامت ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی جان کی قیمت بتائی کہ اس کی جان کی قیمت ایمان والے کی بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے۔ ایمان والے کی جان کی قیمت، ایمان والے کی جان بڑی قیمتی ہے اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر ان جنتیوں کا اور جن زندگیوں کا اللہ خریدار ہے ان کی خوبیاں کیا ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں جنتی؟ فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، الصائحون، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون، سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، الامرون بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، والحافظین لحدود اللہ، اور سب سے بڑھ کر پوری زندگی میں اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے۔ یہ ہیں جنتیوں کی خوبی، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمایا مشرک کے لیے دعا نہیں ہے بخشش کی، مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کے لیے دعا کی، زندگی میں کی، اور ہدایت کے لیے کی، ہدایت کی، لیکن جب دیکھا کہ باپ شرک سے باز نہیں آ رہا تو بیٹے ابراہیم نے باپ سے برات کا اعلان کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ تبوک میں تین مخلص مسلمان حضرت کعب ابن مالک، اسی طرح حلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ تین مخلص صحابی مسلمان یہ بھی میدان میں نہیں جا سکے، اور ان کی بھی اس میدان میں اس غزوے میں شرکت نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے آ کر جھوٹ نہیں بولا، سچ بتایا۔ ہم سے سستی ہو گئی، ہم سے کاہلی ہو گئی، 50 دن تک مدینہ منورہ میں ان سے بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے نہیں ملتا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، اور زمین باوجود کشادہ کے ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ 50 دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کی وحی آ گئی، اور یہ اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے عرض کیا کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اور آج تک اس سے بہتر اور اس سے بڑھیا دن تیری زندگی میں نہیں آیا۔ تیری زندگی کا وہ دن ہے جب سے تیری اماں نے تجھے جنا اور آج تک زندگی کا سب سے بہتر دن ہے کہ آسمانوں سے تیرے لیے توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے۔ عمل کیا تھا؟ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا، سچائی کی زندگی تھی، سچائی پہ رہنے والے تھے، کردار کے سچے، زبان کے سچے۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان بچانا ہے نا، متقی بنو، گناہ نہ کرو، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ایمان بچانا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سچوں سے محبت رکھو، سچوں کے ساتھ زندگی گزارو، جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کے قول و فعل، جن کے عقائد، جن کے نظریات سچائی پر مبنی ہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ پھر فرمایا میدان جہاد کی بہت فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کا علم سیکھیں، اس لیے کہ جہاں دشمن کی قوت کو توڑنا ہے وہاں بھی یہ ضرورت ہے کہ اسلامی عمارت
کیسی کھڑی ہو، اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے، افراد سازی کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے علم دین کی فضیلت بیان فرمائی، علماء کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اس علم حاصل کرنے کے بعد مقصود کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور ڈرانا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جہاد قریب سے الاقرب فالاقرب، پہلے قریب والے دشمن سے، پھر اس سے بعد والے دشمن سے جہاد کا آغاز یوں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبیاں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، لیکن یہ دونوں نام اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھی دے دیے کہ آپ بھی رؤوف ہیں، آپ بھی رحیم ہیں، آپ اپنی امت پر انتہائی درجے کے مہربان اور انتہائی درجے کے مشفق، اور امت پہ آنے والی کوئی ناگواری آپ کے لیے سخت گرانی گزرتی تھی۔ پھر فرمایا ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر سورہ یونس ہے جس کے آغاز میں اللہ کی کتاب اللہ کی عظمت کا تذکرہ۔ پھر فرمایا آپ پر جو وحی آئی یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رہا۔ پھر اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، سورج اور چاند کا یہ سارا نظام اللہ کی قدرت ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں بڑے گھاٹے میں ہیں، اور جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہیں جنت ان کا ٹھکانہ ہے، اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کر الحمدللہ الحمدللہ، یہ جنت کے الفاظ ہوں گے جو زبان سے جنتی کے بے اختیار نکلیں گے اللہ کی وہاں نعمتیں دیکھ کر۔ فرمایا انسان فطرتاً جلد باز ہے، اور اس جلد بازی میں کبھی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کبھی کفار آپ سے یوں بھی کہتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے آپ پہ وحی آئی ہے، یہ قرآن آپ لے کے آئے ہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئے، کچھ ہماری بھی مانے نا، کچھ ہم آپ کی مانیں گے، کچھ اس کے اندر رد و بدل ہو جائے۔ تو فرمایا انہیں کہہ دو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کی وحی کی پیروی کرنا ہے، اور اللہ کے کہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرنا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، یہ ساری قدرت بھی اللہ کی ہے۔ فرمایا یہ پکا مشرک بھی جب ان کی کشتیاں پانی میں ڈوبنے لگتی ہیں اور سمندر کے طغیانی کا شکار ہو جاتی ہیں، تب بھی یہ سچے معبود کو پکارتے ہیں، تب یہ بھی سچے معبود کو پکارتے ہیں، اور جھوٹے معبود سب کو بھول جاتے ہیں۔ کون ذات ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ اور جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں، پھر ولیوں میں بہت مختلف قسم کے درجات ہیں، لیکن کم سے کم درجہ اللہ کے ولی کا یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے انعام یہ دیتا ہے اس کا زندگی خوف زدہ نہیں ہوتی اور اس کی زندگی غم زدہ نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تو یہ خوف کا نہ ہونا آخرت میں ہوگا، اور حزن کا نہ ہونا، غم کا نہ ہونا یہ بھی آخرت میں ہوگا، لیکن اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو اور متقی لوگوں کو خوف بھری زندگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور غم زدہ زندگی سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کے تذکرے، پھر قرآن کی عظمت۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے نصیحت رکھی ہے، اور اس کو اللہ نے روحانی جسمانی شفا بنایا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مسلمان گھر میں پڑھے، مسلمان باہر پڑھے، مسلمان جس جگہ پڑھے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، اس دولت پہ خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون کا تذکرہ کہ دشمن فرعون کے مقابلے پر
جادو پہ مقابلہ، اللہ نے معجزے کو غالب کر دیا، جادو کے جادو کو نیست و نابود کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یونس کا تذکرہ فرمایا، جس نسبت سے اس سورت کا نام یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی طرف آئے، اللہ کا پیغام دے رہے تھے، لیکن جب ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے، اللہ کا عذاب آتا دیکھا تو نینوا کے اس بستی سے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ جب بستی پہ سے نکل کھڑی ہوئی ہے، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی سمندر میں تھی، سمندر میں طغیانی آئی، کشتی والوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا میرا مہمان آ رہا ہے، تو نے اس کا میزبان بننا ہے۔ مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس ان کے پیٹ میں چلے گئے۔ ان کا ایک نام حضرت یونس کا ذوالنون بھی ہے، مچھلی والی نبی۔ چند دن پیٹ میں رہے، سبحان اللہ، پھر ایک کنارے پر اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری طرف آپ کی قوم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے مردوں کے ساتھ صحرا میں آئی، اللہ کے سامنے آہوزاری کی، معافیاں مانگی، توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنی نبی سے کہا لوگوں سے کہہ دو میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم بھی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے، نفع اور نقصان کے مالک صرف اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ نفع دینا چاہے نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے حق سچ کی کتاب کی صورت میں حق سچ آیا ہے، جو اس کی پیروی کرے گا کامیاب ہوگا، اور جو روگردانی کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ اے نبی آپ سچائی پہ عمل کرتے رہیں اور ہمارے حکموں کی اتباع کرتے رہیں۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ہم ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہر آدمی سر کے آنکھوں سے دیکھ لے گا یہ کامیاب یہ ناکام۔ ویسے تو اللہ نے دنیا میں بھی فیصلے کر دیے، حق سچ کے دلائل دے دیے، پیغمبر دے دیے، پیغمبر کی زندگی دے دی، لیکن بسا اوقات گمراہ آدمی بھی دنیا والوں کو بسا اوقات کامیاب نظر آتا ہے، اور گمراہ آدمی بسا اوقات دنیا والوں کو خوش نصیب نظر آتا ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا جہاں اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوگا کہ ہر آدمی سر کے آنکھوں سے کامیاب اور ناکام اور عزت والا اور ذلیل سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ فرمایا وہ بہترین فیصلے کرنے والی ذات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔